یہ جاوید لطیف صاحب نے بھی حال ہی میں ایک بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مریم صاحبہ کو کچھ بھی ہوا تو پھر ہم پاکستان زندہ باد یعنی پاکستان کھپے سندھی میں پاکستان زندہ باد کو کہتے ہیں تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس پر معافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو معافی مانگوں نا، کس بات کی معافی مانگوں۔ اور نون لیگ کا یہ استدلال ہے کہ مریم صاحبہ کو گالیاں دی گئی ہیں، دھمکایا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب بھی سیکیورٹی کے اداروں کو اب باقاعدہ نام لے کر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی حکومت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ان کی پچھلے دفعہ حکومت تھی 5 سال، تو مجھے یاد ہے کہ ان 5 سالوں میں جب میں میڈیا ٹاک کیا کرتا جی جب میں پچھلے 5 سال پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے کوئی پریس کانفرنس کرتا تھا یا میڈیا ٹاک میں جاتا تھا تو مجھے حکومتی اہلکاروں کی طرف سے 100 قسم کی گالیاں واٹس ایپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ مجھے ملا کرتی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بھی وہاں پہ جناب کھڑے ہو کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور سونی دھرتی کے خلاف اور پاک سرزمین کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف، اس نے آج سے 3 دن پہلے ایک ویڈیو لانچ کی اور یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ وہ جب چراغ جو ہے وہ بجھنے لگتا ہے نا تو آخری دفعہ ٹمٹماتا ہے۔ انہوں نے پچھلے 6 مہینے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پوری کوشش کی، باپ بیٹی نے، بیگم صفدر اعوان نے اور ان کے والد نواز شریف نے، کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن کی ہیں ان کو ملا کے ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے کو اچھے طریقے سے پروموٹ کر سکیں، لیکن انہیں لمحہ بلمحہ ہر ہفتے ہر مہینے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور آخری ناکامی انہیں چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ نظر آ چکی تھی اور پھر آئی بھی۔ انہوں نے یہ آخری حربہ کھیلا اور اس نے اپنی طرف سے ویڈیو بنا کے پریمپٹ کر کے کہ میری بیٹی کو اگر کچھ ہوا تو انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کے، آئی ایس آئی چیف کا نام لے کے، آئی ایس آئی کے ذمہ داران کا نام لے کے صرف اور صرف مودی کا، اجیت دیول کا، انڈین را کا، انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا ہے۔ میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ بیگم صفدر اعوان وہ سیاسی شخصیت ہے کہ جس کو اگر مچھر کاٹ جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ زمین آسمان ایک کر دیتی ہیں، وہ زمین اوپر اور آسمان نیچے کر دیتی ہیں۔ ان کی طرف سے پچھلے 3 دنوں میں کوئی ایسا بیان نہیں آیا تھا کہ ان کو کوئی ایسی دھمکی ملی ہے، لیکن ان کے باپ نے ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے کے اوپر یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو لانچ کی۔ اس کے اوپر یہ جو میاں جاوید لطیف ہے، اب میرا جی نہیں چاہتا کہ میں پارلیمانی الفاظ استعمال کروں جس نے میری دھرتی ماں کے حوالے سے اس قسم کے الفاظ ادا کیے ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا رذیل آدمی ہے کہ اس کی ذاتی کریکٹر یہ ہے کہ اس کی 3 ڈگریاں جعلی ہیں ملیحہ، 3۔ یہ میں آل ریکارڈ آپ کے پروگرام میں 3 ڈگری جعلی ہیں۔ اس کی میٹرک کی ڈگری جعلی، اس کی ایف اے کی ڈگری جعلی، اس کی بی اے کی ڈگری جعلی، اس کے اوپر گیس چوری کا پرچہ ہے، اس کے اوپر بجلی چوری کے پرچے ہیں، اس کے اوپر لیب کے کیسز چل رہے ہیں۔ یہ ایک یو بی ایل کے اندر یا ایک بینک کے اندر 3 درجے کا ملازم ہوتا تھا آج سے 20 سال پہلے، آج یہ کھرب پتی اور ارب پتی ہے۔ حمزہ شہباز کا جتنا بلیک منی کا 2 نمبر کا کاروبار تھا اس کو یہ لک آفٹر کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی والدہ کو نہیں چھوڑا، اس کے نام کے اوپر کروڑوں اربوں روپے کی اس نے جناب حرام کی کمائی کی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں جس کا کیس نیب کے اندر چل رہا ہے۔ اور اس شخص نے صرف اپنی اس لیڈرشپ کو کہ جو کرپٹ اور بددیانت ہے اور خود اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اس نے دھرتی ماں کے خلاف یہ جو بیان دیا ہے، میں نے آج پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے بھی کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ میں نے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ از خود نوٹس لے کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں نے پاکستان کے میڈیا سے بھی گزارش کی ہے کہ جو اس کو ہیرو بنا کے جو ہے وہ روزانہ ٹاک شوز میں لیتے ہیں وہ اس پہ بائیکاٹ کریں، اور پاکستان کی عوام اور خصوصاً شیخو پورہ کی عوام اس کو چھتروں کے ہار پہنائے اور اس کی زندگی اجیرن ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ملک دشمن طاقتوں کی شہ پہ آ کے سونی دھرتی، پاک سرزمین اور پاکستان کے خلاف کوئی بکواس نہ کر سکے۔ بالکل صحیح۔ چاہن صاحب، میں ابھی آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ راجہ عامر عباس صاحب سے میں ایک ذرا قانونی نقطہ نظر اس پر لینا چاہوں گی۔ راجہ، میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستانیوں کی اکثریت ہے جس کا دل بہت دکھا ہے اس بیان پر، ایکسیپٹ فار دوز جو تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو غصہ یہ تھا کہ مریم صاحبہ کو کیوں بار بار نیب میں بلایا جاتا ہے اور کیوں سوال کیے جاتے ہیں، اگر کرپشن کی بھی ہے تو میاں صاحب نے کی ہے، مریم صاحبہ کا اس میں کیا ہے۔ میں آپ سے آرٹیکل 6 کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جذبات میں آ کر تقاضا بھی کرتے ہیں کہ جی ان پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، تو کیا آرٹیکل 6 کے تحت ان پر کارروائی ہو سکتی ہے اور کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایک عام آدمی، کوئی ریڑھی والا یا کوئی روڈ پہ ہے، وہ کوئی ایسی بات کر دے تو اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا
جب ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کا ایک پارلیمان کا ممبر، ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر، وہ آن ایئر جا کے ایک نیشنل میڈیا پہ جا کے یہ بات کرتا ہے کہ جناب پھر ہم کو پاکستان کھپے کی بات نہیں کریں گے. ہم کیا بات کریں گے؟ ہم بات کریں گے اگر کھپے کی نہیں تو پاکستان زندہ باد، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، تو اس کا اپوزٹ دیکھیں. اللہ نہ کرے کہ میرے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات بھی نکلے. تو اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے قوانین میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آئین کے آرٹیکل 6 ہے، ایک پاکستان پینل کوڈ میں تعزیرات پاکستان میں سیڈیشن ہے کہ ریاست کے خلاف آپ اگر بیان دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ یہی نواز شریف تھا کہ جب وہ نکلا اس کا پاناما کیس کے فیصلے کے بعد جی ٹی روڈ پہ نکلا، تو اس نے بھی اس وقت آپ کو یاد میں ہوگا کہ مجیب الرحمان کو کہا کہ وہ غلط نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا. اور اس نے بھی یہی باتیں کی، اور وہ جو نظریاتی بنا تھا وہ یہی نظریاتی بنا تھا کہ جو محمود خان کے ساتھ وہ جا کے بیٹھ گیا، اس کو مجیب الرحمان اچھا لگنا شروع ہو گیا، اور یہی وہ نظریہ تھا کہ پاکستان کھپے نہیں بلکہ اس کی مخالفت کی جائے. اور کس بیس پہ؟ صرف اس بیس پہ کہ جناب ہمیں اگر کچھ ہوگا تو پھر نہ یہ پاکستان کی وہ بات کریں گے. اور بات کیا ہے، انفارچونیٹلی یہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس ملک کے. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان کی پارٹی جو سی ہے وہ اب شہباز شریف جو کہ پارٹی کے صدر ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور حمزہ شہباز، یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہیں. ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ایک جو ان سے ہیں پارٹی کے صدر ہیں، اور وہ بھی نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، کہ وہ اس کی اگر شدید مذمت نہیں کرتا شہباز شریف اور حمزہ، تو اٹ مینس کہ یہ ایک پارٹی لائن لے کے ہیں. کیونکہ جب پارٹی کا اسپوکس پرسن یہ بات کرتا ہے تو وہ پارٹی کی ہی بات سمجھی جاتی ہے. اور ایسی صورتحال میں اب یہ بات ہے کہ جیسے کہ چوہان صاحب نے کہا کہ میڈیا میں روز رات کو اور تو بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب فلانے نے یہ کہہ دیا، آج واوڈا نے یہ کر دیا، آج فلانے نے یہ کر دیا. لیکن اس شخص نے جو بات میڈیا پہ آ کے کہی ہے، تو اس شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ اینکرز کو، جو سینئر اینکرز ہیں، انہیں نہ صرف اس پہ شوز کر کے کانڈیم کرنا چاہیے، اور پاکستان، کیونکہ 23 مارچ آ رہا ہے، اور 23 مارچ کو ہم کیا اس قسم کا پیغام اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اس غیور عوام کو دیں گے کہ جناب پاکستان کے جو مسلم لیگ نون، جس کا نام مسلم لیگ ہے، اس کے پلیٹ فارم سے ایسی باتیں آتی ہیں. کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ نہایت ہی ایک شرمناک اور پہلو ہے اس سیاست کا جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. چوہان صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، آج فواد چودھری صاحب نے بھی بہت اپنا جو ہے ببانگ دہل اپنے اختلاف کا اظہار کیا، شبلی فراز صاحب نے بھی بہت اس کی مذمت کی، جاوید لطیف صاحب کے بیان کی بھی، اور وہ ساری بات تو ہمارے سامنے ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب لوگ محض مذمتی بیان ہی جاری کرتے رہیں گے، یا آپ لوگ پریکٹیکلی اس میں اب کچھ کریں گے بھی؟ دیکھیں، آپ کے سامنے عامر عباس صاحب نے ایک بات کی کہ پہلا فرض تو بنتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو صدر ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے. یہ بیگم صفدر اوان صدر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک تو شہباز شریف صاحب کا فرض بنتا ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر، اور وہ اس سے اپنے آپ کو اعلان برات کریں، اپنے آپ کو سٹیپ بیک کریں. حمزہ شہباز بھی اس کی پرسنالٹی سے، اس میاں جاوید لطیف یا نون لیگ کا چارلی چیپلن جو ہے نا، اس سے جناب اپنے آپ کو سٹیپ بیک ہم کے ساتھ سوچ کے ساتھ. آواز تھوڑی سی آواز میں ڈسٹورشن ہے. چوہان صاحب کو آپ دوبارہ سے جو ہے وہ جی راجہ صاحب اب یہ بتائیں کہ جس طرح چوہان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے، جس طرح سے اب ہم بیان بازی دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے پر سیاسی لیڈران بات کریں وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا سیاسی اختلاف ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اب آپ کی سیاست اس حد تک آ چکی ہے کہ اب اگر آپ نہیں جیتیں گے کوئی الیکشن، یا آپ کو لگے گا کہ سیاسی طور پر آپ پیچھے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے قومی سلامتی اداروں پر اٹیک کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ادارے بھی کچھ زیادہ ہی خاموش ہیں؟ اور پھر میں نیب پہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی جو مریم صاحبہ کی ضمانت منسوخ کرنے کے حوالے سے. دیکھیے ملیہ، نہ صرف قومی اداروں پہ بات ہو رہی ہے، یہ تو ملک کے پاکستان پہ بات ہوگی نا، کہ آپ نے پاکستان کا نام لے لیا کہ ہم پاکستان زندہ باد نہیں کہیں گے. یہ تو وہی BLA کی بات ہوگی، یہ تو وہی انسرجنٹ گروپس کی بات ہوگی جو یہ بات کرتے ہیں. یہ وہی بات ہوگی کہ جو کہتے تھے کہ بلوچستان
میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لگتا تھا یونیورسٹیز میں بالکل کالجز میں، تو کیا ان کا مطلب ہے کہ ایک کانوکٹ، مریم کون ہے؟ ایک کانوکٹ ہے، ایک کانوکٹ کی خاطر کہ جس کو کوئی ایویڈنس ابھی تک نہیں آیا، آپ نے آ کے نیشنل میڈیا پہ یہ بات کر دی، تو اٹ مینز اٹ شوز کہ یہ وہ بات ہے کہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ففتھ جنریشن وارفیئر۔ ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں جو آپ کے سیاسی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور ملک میں میڈیا کے ذریعے اس قسم کی باتیں لائی جاتی ہیں کہ جناب آپ کے ملک میں آپ کی عوام آپ کے اداروں کے خلاف ہے اور نیشنل آپ کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف ہیں۔ تو اس کو آپ نے جو دوسری بات کی کہ کیا اداروں کا فرض نہیں ہے، اٹس ہائی ٹائم کہ اس چیز کو کرب کیا جائے، اس چیز کو پروموٹ نہ کیا جائے، اور ایک ایگزمپلری ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے چوہان صاحب، میں واپس آپ پر آنا چاہوں گی۔ آپ بات کر رہے تھے تو آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا، آپ بات کر رہے تھے کہ مریم صاحبہ نون لیگ کو ہیڈ نہیں کر رہی، شہباز شریف کر رہے ہیں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ اب کھل کر سامنے مزید آ گئے ہیں؟ دیکھیں، اندرونی اختلافات تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اس بیان سے اعلان برات کرنا چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور انٹرنل اپنے پولیٹیکل پارٹی کا جو انڈیجینئس سسٹم ہے اس کے تحت اس کے خلاف میاں جاوید لطیف کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، پچھلے 40 سال سے ملیحہ ملک دشمن طاقتوں نے، انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اوپنلی اور بلنٹلی پاکستان کے اندر جناب ہائیبرڈ وار اور ففتھ جنریشن وار جو ہے سٹارٹ کی تھی، اور ان کا پلان یہی ہے کہ پاکستان کی فوج سے پاکستان کی عوام کو دور کیا جائے۔ الطاف حسین نے کوشش کی، وہ الٹا لٹک گیا، لیکن وہ گینڈا سوامی ناکام ہوا۔ محمود خان اچکزئی نے جناب اپنی پوری زندگی لگا دی، لیکن وہ بلوچی گاندھی کا بیٹا جو ہے نا وہ ناکام رہا۔ پھر اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن بدقسمتی سے یہ 1998 کو جب ان کی حکومت آئی تھی اور انہوں نے اپنے شوگر ملوں کے سے جو ہے وہ جو شوگر کا شیرہ نکلتا تھا، وہ شیرہ انڈیا کی شراب خانوں کے اندر شراب استعمال ہوتا تھا، وہاں سے جو کاروبار کا آغاز کیا تھا نا اپنے دوسرے دور اقتدار میں، ادھر سے ان کی دوستی اور ان کی پینگیں بڑی تھی انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را سے، اس شریف خاندان کی، وہاں سے شروع ہوا جو کام تھا آج انتہا تک پہنچا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی تھی کہ یہ نواز شریف جو ہے اور عادل شریف یہ اقتدار کے اندر آئے، اور جو اقتدار کے اندر در میں سکھنے لے کے آیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کا مجرم ہے۔ لیکن اب کام اور نامراد ہو گئے ہیں، اب انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے انڈین را کے ساتھ مل کے، مودی کے ساتھ مل کے، اور مودی سے ان کی دوستی، یاری، سنگت، پیار، محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔